السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلے آج ہم نے سیکھنی ہے سورہ آل عمران پارہ 3 کی آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفى بعہدہ، بلا زبر اور کھڑی زبر، ان میں کیا فرق ہے؟ با کے اوپر ہے با زبر با، اتنی سی مقدار کے ساتھ پڑھیں گے، جبکہ لام کے اوپر ہے کھڑی زبر، ہم کیا پڑھیں گے؟ لام کھڑی زبر لا، یہ بنا بلا بلا، زبر آپ سے لمبی ہونے نہ پائے، یا ایسا نہ ہو کہ کھڑی زبر کی مقدار کم ہو جائے۔ دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ من اوفا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، مطلب نون کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور بالکل غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ من اوفا، غننے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا اظہار کی وجہ سے۔ بعہدہ، مخرج کا دھیان رکھیں، یہ بھی ہا یہ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ آخری حصے سے نکلتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو ہا پڑھ لیتے ہیں، ہو پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ بعہدہ، اور یہ عین ہے، اسے بعہدہ پڑھنے سے گریز کریں، اس کو بعہدہ۔ واتقوا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ان 7 حروف کو کہتے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، خا، غین، طا، ظا اور صاد، ضاد، یہ ہیں وہ 7 حروف جو ہمیشہ موٹے یعنی کہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے، جب بھی نون پیشاد آئے، میم پیشاد آئے، آپ نے بھی غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر کی وجہ سے۔ اب بعض میرے شاگرد پڑھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، غلط، فَإِنَّ اللَّهَ، یہ میں سب کو سمجھا رہی ہوں۔ یحب المتقین، حا کے مخرج کا دھیان رکھیے گا اور قاف کو بھی موٹا پڑھیے گا۔ یحب، یہ ہے حا، یہ ہے ہا، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ٹھیک ہو گیا؟ ان الذین، نون کا غنہ ادا کر لیجیے گا اور کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا سوائے یا مدہ کے۔ یہ یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ کہتے ہیں جب کبھی آپ کو یا نظر آئے اور یا سے پیچھے والے حرف کے نیچے زے نظر آئے تو آپ سمجھ جانا یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ میں تھوڑا اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ ان الذین، زین لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یشترون، را کو پر پڑھ لیجیے گا، را کے اوپر پیش کی وجہ سے۔ بعہد اللہ، بعہد اللہ، اب یہاں پہ ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھا تھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر تھی۔ اب یہاں پہ ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھ رہے ہیں کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے۔ بعہد اللہ وایمانہم، وایمانہم، یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم یا ساکن کو لین کی طرح پڑھیں گے، یعنی لمبا کیے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ثمنا قلیلا فاولئک، ثمنا، جی یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں جب بھی آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد، یہاں پہ ہمارے پاس 2 زبر کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، ہم نون ساکن تنوین کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں اخفاء کا قاعدہ۔
ثمنا قلیلا، قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. قلیلا اولئک. اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 زبر ہیں، لیکن 2 زبر کے بعد حمزہ حروف اخفاء میں سے نہیں ہے، حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے، جیسا کہ قلیلا اولئک. مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھنا ہے آپ نے تقریباً 5 سیکنڈ تک. واؤ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو واؤ کو آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے ایسے پڑھنا جیسے اب آپ کو واؤ نظر ہی نہیں آ رہا. اولئک. اب اگر آپ نے پڑھا اولئک تو آپ تو واؤ پہ ساکن ڈال رہے ہیں. لا خلق لهم. خا کو پر پڑھنا ہے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ خا قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. خا کو لمبا نہیں کرنا اور قاف کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ دونوں زبر ہیں اور یہ درمیان میں الف مدہ ہے. خلق لهم فی الآخرات. خا کو پر پڑھنا ہے، را کو اس لیے پر پڑھنا ہے، را پہ زبر ہے. تا کو لمبا نہیں کرنا، تا کے نیچے صرف زیر ہے. آخراتی. میرے ساتھ سے دہرا لیا کریں. ولا یکلمہم اللہ. جی اب کیا ہے یہاں پہ الف مدہ ہے تو اسے تو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن واؤ کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، واؤ پہ زبر ہے. پھر یا پیش یو، کا زبر لام کل، یوکل، لام زیر لی، یوکلی، میم پیش مو، یوکلیمو، ہا پیش ہو، یوکلیمہو، میم پیش لام مل، یوکلیمہمل، لام کھڑی زبر لا، یوکلیمہم اللہ، ہا پیش ہو، یکلمہم اللہ. اتنے لمبے چوڑے جوڑ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے زبر زیر پیش بالکل بھی لمبے نہیں کیے جاتے. اگر آپ ان کو لمبا کرتے ہیں تو وہ کھڑی زبر بن جاتا ہے، یہ کھڑی زیر بن جاتا ہے، یا پھر الٹا پیش بن جاتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کھڑی زبر تھا تو آپ دیکھ لینا ہم نے صرف یہاں پہ لمبا کیا ہے. یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم. ولا کھینچ کے پڑھیے گا. ینظر نون ساکن کے بعد زوا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. را کو پر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. الیہم یوم القیامت. قاف کو پر پڑھ لیجیے گا اور کھڑی زبر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہا تلفظ کا دھیان رکھیں، عین کو مخرج کو واضح کریں، اور تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آیا ہے تو بغیر غنّے کے پڑھیں، ظاہر کر کے پڑھیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ. وَإِنَّ نون کا غنّہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. مِنْهُمْ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لَفَرِيقًا يَلْوُونَ. را کو باریک پڑھنا ہے، لام پہ زبر ہے تو اگر آپ اس زبر کو لمبا کریں گے تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو حکم اللہ نے فرمایا ہے آپ اس کے اپوزٹ حکم بتا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسی غلطی ہو جائے گی. تو آپ نے کیا پڑھا؟ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ. را کو باریک پڑھنا ہے اور کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ ادغام بالغنہ کے ساتھ ساتھ قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، واؤ کے پاس الٹا پیش ہے تو الٹے پیش کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یلوون السنتہم بالکتاب. میم ساکن کے بعد با ہے جو کہ اخفاء شفوی کا سبب بن رہا ہے تو دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنّہ کریں گے، اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے
تو یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ تب ہوتا ہے. تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ السنتہم بالکتاب لتحسبوہ، ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھے، لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا، ٹھیک ہو گیا، من الکتاب. جب وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا، با پہ ساکن بن جائے گا، اسی وجہ سے قلقلہ ہوگا. وَيَقُولُونَ، قاف کو موٹا پڑھیے اور 2 واو مدہ ہے تو دونوں کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. وَيَقُولُونَ، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جبکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. عند اللہ وما هو من عند اللہ، ٹھیک ہو گیا جی. الف مدہ ہے، واو زبر وا، میم زبر الف، ما وما ہوا، ہا کے تلفظ کے دھیان کے ساتھ ساتھ لمبا نہیں کرنا آپ نے، نہ ہا کو نہ واو کو. من عند اللہ، نون ساکن کے بعد عین ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ان دونوں میں دیکھیں کیا فرق ہے. من عند اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے، عند اللہ، اور ہا کے تلفظ کی آواز آنی چاہیے. ہا پہ وقف ہو رہا ہے، ہا ساکن ہو جائے گی، ہا ختم نہیں ہو رہی. بعض لوگ وقف کرتے ہیں عند اللہ، یہ کافی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، پھر سے 2 واو مدہ ہیں تو دونوں واو مدہ آپ نے ادا کرنے ہیں. عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ پیچھے عَلَى اللَّهِ لام پہ زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. کذیب، کاف زبر کا، زال زی، کذی، با زبر با، کذیب، وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صحیح ہو گیا. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور واو پہ زبر ہے تو واو کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. یعلمون، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں اور کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، صرف کیونکہ اس پہ زبر ہے، اس پہ زبر ہے. ہاں، میم پیش واو مو، یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. نون پہ وقف ہو رہا ہے تو نون پہ رک جائیے. اتنا سبق کافی ہے. تو چلیں اب ہم کرتے ہیں قرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے سبق کو دھیان سے سنیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت جلدی درست تلفظ اور درست تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے باعمل بنائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو راحتوں میں اور آسانیوں میں بدل دے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔